السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بہادر لڑکی کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب بہت ہوشیار اور بہادر تھی، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کا گاؤں ایک گھنے جنگل کے قریب تھا جہاں اکثر جانور آتے جاتے رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ جنگل سے لکڑیاں اور پھل لاتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ گروپ میں جاتے تھے کیونکہ جنگل میں کچھ خطرناک جانور بھی رہتے تھے۔ ایک دن زینب کی ماں بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے جنگل میں ایک خاص جڑی بوٹی کی ضرورت ہے جو صرف جنگل کے گہرے حصے میں ملتی ہے۔ گاؤں کے لوگ جنگل کے اس حصے میں جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہاں ایک بڑا اور خطرناک شیر رہتا تھا۔ زینب نے جب یہ سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جڑی بوٹی لے کر آئے گی۔ زینب نے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی چھری، ایک رسی اور کچھ کھانا پیک کیا۔ اس کی ماں نے اسے منع کیا لیکن زینب نے کہا، ماں آپ کی صحت میرے لیے سب سے اہم ہے، میں احتیاط سے کام لوں گی اور جلد واپس آؤں گی۔ زینب جنگل میں داخل ہوئی۔ وہ بہت ہوشیاری سے چل رہی تھی اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس نے کئی جڑی بوٹیاں دیکھی لیکن وہ خاص جڑی بوٹی نہیں مل رہی تھی جو ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ وہ جنگل کے گہرے حصے میں جا پہنچی جہاں درخت بہت گھنے تھے اور روشنی بمشکل ہی زمین تک پہنچ پاتی تھی۔ اچانک زینب کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ آواز قریب آ رہی تھی۔ زینب نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہرن ایک جال میں پھنسا ہوا ہے۔ ہرن بہت گھبرا رہا تھا اور اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب کو ہرن پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنی چھری نکالی اور آہستگی سے جال کاٹنا شروع کر دیا۔ جب ہرن آزاد ہو گیا تو وہ زینب کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ زینب نے ہرن کو پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب تم آزاد ہو، احتیاط سے رہنا۔ زینب نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے وہ خاص جڑی بوٹی نظر آئی جو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور جڑی بوٹی کو احتیاط سے اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ لیکن ابھی وہ واپس مڑی تھی کہ اس نے ایک دھاڑ سنی۔ زینب کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شیر کی آواز ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور ایک بڑے درخت پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے درخت پر چڑھ گئی اور ایک موٹی شاخ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شیر وہاں پہنچ گیا۔ وہ درخت کے نیچے گھوم رہا تھا اور زینب کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب بہت ڈری ہوئی تھی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح شیر کو درخت سے دور لے جانا چاہیے۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے تھیلے سے کچھ کھانا نکالا اور اسے دور پھینک دیا۔ شیر کھانے کی خوشبو سے متوجہ ہوا اور کھانے کی طرف بڑھ گیا۔ زینب نے موقع غنیمت جانا اور درخت سے نیچے اتر کر واپس بھاگنے لگی، لیکن شیر کو اس کی حرکت کا پتہ چل گیا اور وہ زینب کے پیچھے بھاگنے لگا۔ زینب بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی لیکن شیر اس کے قریب آ رہا تھا۔ اچانک زینب کو وہی ہرن نظر آیا جسے اس نے بچایا تھا۔ ہرن نے زینب کو دیکھا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہرن بہت تیز تھا اور اس نے زینب کو ایک محفوظ جگہ کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ شیر ہرن اور زینب کا پیچھا کرتا رہا لیکن ہرن کی رفتار کے آگے وہ کچھ نہ کر سکا۔ آخر کار ہرن زینب کو جنگل کے کنارے تک لے آیا جہاں گاؤں کے لوگ رہتے تھے۔ شیر جنگل کے کنارے سے آگے نہیں آیا اور واپس چلا گیا۔ زینب نے ہرن کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے میری جان بچا لی، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہرن نے زینب کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تم نے پہلے میری جان بچائی تھی، یہ میرا فرض تھا۔ زینب گاؤں واپس آ گئی اور جڑی بوٹی اپنی ماں کو دے دی۔ ماں نے جڑی بوٹی کا استعمال کیا اور جلد ہی تندرست ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ زینب کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ اس دن کے بعد زینب کو گاؤں میں بہادر لڑکی کے نام سے جانا جانے لگا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی اور اس کی بہادری کی کہانی گاؤں میں ہر کسی کی زبان پر تھی۔ زینب نے یہ سبق سیکھا کہ ہمت اور ایمانداری سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ کہ دوسروں کی مدد کرنا ایک اچھا کام ہے کیونکہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس طرح زینب کی بہادری اور ہمت کی کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ شکریہ۔